وسیم مدامی استنبول سے، اور یہاں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب باہر جو ہے وہ شدید برفباری ہو رہی ہے پچھلے 12-14 گھنٹوں سے، اور درجہ حرارت بہت ہی زیادہ گرا ہوا ہے، لیکن ان حالات میں یہاں سے براہ راست فراہم کرنے کی وجہ ظاہر یہی ہے کہ وطن عزیز میں درجہ حرارت یہاں کے درجہ حرارت سے بالکل مختلف ہے، بالکل متضاد ہے، اور یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ پاکستان میں بہت دفعہ کہا جا چکا ہے کہ گورنمنٹ آج جا رہی ہے، بہت دفعہ پیش گوئیاں کی جا چکی ہے، لیکن میں اگر اپنا بھی اس میں تھوڑا سا تجزیہ شامل کر دوں تو میرے خیال میں آج بھی سچویشن میری نظر میں، اور میں باقی مہمانوں سے پوچھوں گا اپنا تجزیہ دیں، کہ میں آج بھی اس سچویشن میں نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ جا رہی ہے، لیکن میرا تعبیر تجزیہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنے قیام سے لے کے آج تک اس حکومت نے اپنے آپ کو کبھی بھی اتنا ولنریبل محسوس نہیں کیا ہے، یا اپنے قیام سے لے کے آج تک کی حکومت میرے خیال میں کبھی اتنی ولنریبل نہیں ہوئی جتنی آج ابھی اس وقت ہے۔ سارا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، اور ظاہر ہے جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا ایک گروہ ہے انصار الاسلام، وہ سارا دن کی ایک مخصوص وردی مخصوص لباس ہے، وہ پارلیمان کی لاجز میں، پارلیمنٹ کی لاجز ہیں، جو لوگ صرف جن کو اگر اندازہ نہ ہو تو پارلیمنٹ کے بالکل ساتھ ہی یعنی کہ قریبی واکنگ ڈسٹنس پہ پارلیمنٹ لاجز ایک طویل ایک عمارت ہے، ایک وہاں پر جتنے بھی جو ایم این ایز ہیں ان کی رہائش گاہیں ہیں، وہاں پر وہ رہتے ہیں، اکثر اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی رہتے ہیں، یا جو شہر کے باہر والے لوگ ہیں وہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تب وہاں رہتے ہیں، تو وہ انصار الاسلام کے لوگ جب پارلیمان لاجز میں داخل ہوئے اور وہاں پر اس کے بعد مٹبھیڑ ہوئی، وہ پوری تفصیلات ہم بعد میں عرض کریں گے یا مہمانوں کے تھرو پوچھیں گے۔ بہرحال تصادم ہو گیا، پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ صاحب کے ساتھ تصادم ہو گیا، جے یو ایف اے کے کامران مرتضیٰ صاحب گرفتار ہو گئے پھر رہا ہو گئے، جے یو ایف اے کا ایک اور کارکن وہ ہو گئے گرفتار، ابھی اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا سب اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، اس کے بعد شہر پاکستان کے مختلف علاقوں میں سڑکیں بلاک ہونے کی اطلاعات آئیں، ٹائر جلائے جانے کی اطلاعات آئیں، راشد سومرو ایسے ہی دھرنے کی قیادت کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی لیں گے تھوڑی دیر میں۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے باشگاف الفاظ میں ایک سے زیادہ مرتبہ شاید 4 یا 5 مرتبہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی ناکام ہوگی ناکام ہوگی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اس کو ہاتھ میں لے گا۔ مجھے ویسے یہ اچھا لگا، یہ بات اچھی ہے، لیکن جب شیخ رشید صاحب نے بات کی، لیکن اتفاق سے خاکسار خادم گناہگار اپنے گناہگار سماعتوں کے ساتھ اس وقت بھی اس جلسے کی کوریج کے لیے اسی اسٹیج پہ موجود تھے، اتفاق سے کہ جب سامنے شیخ رشید صاحب کھڑے ہوئے تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے مار دو، جلا دو، نکلو، مارو، پکڑو، گھسیٹو، آگ لگاؤ، تو یہ خادم اس وقت بھی سن رہا تھا، تو ایک دم سے ذہن میں بہت سارے مناظر بھی آئے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں گفتگو، مختلف تجزیہ کار، مختلف سیاستدان، مختلف ریلیونٹ افراد ساتھ ہوں گے جی ہمارے ساتھ۔ ابھی ہم مختلف مہمانوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب نے مظہر عباس صاحب نے کا ظاہر ہے جو سیاسی تجزیہ ہے وہ تو بڑا زبردست ہے ہی، انہوں نے خود ایز اے جرنلسٹ کوریج کی اس طرح کے بہت سارے اتار چڑھاؤ سیاسی، پھر جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے اس سے پہلے جو کہ ناکام ہوئی ہیں، تو مظہر صاحب از اے ویری ریلیونٹ پرسن، ان سے پوچھا کہ ان کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے۔ مظہر عباس صاحب سب سے پہلے تو ذرا اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پہ جو کہ اب سے 2-3 گھنٹوں پہلے، یعنی حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہر 2-3 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی نئی خبر ہے، تو ابھی یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو ایوان میں تو ہمارا کوئی بندہ نہیں جائے گا، میدان میں سارے آئیں گے، یعنی کہ ڈی چوک پہ ہم بیٹھے ہوں گے، اور ہمارا بھی کوئی بندہ اگر اس دن ایوان میں جا رہا ہوگا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ اور دوسری طرف اس کو بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے یہ بتا دیں کہ انصار الاسلام کے کارکنان اندر داخل ہوئے، پھر اس کے بعد مٹبھیڑ ہوئی، اور یہ سارا منظرنامہ میں نے بتایا، یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ معاملہ کا اللہ نہ کرے تصادم کی طرف بڑھنے کی ابتدا تو نہیں ہو گئی؟ شکریہ وسیم۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ اس جگہ پہ ہیں جہاں برف باری ہو رہی ہے، اور اسلام آباد میں جو ہے وہ ڈنڈا باری ہو رہی ہے، تو دونوں جگہ کا موسم بہت فرق ہے، سیاسی موسم بھی بہت فرق ہے، اور دوسری یہ کہ یہ جو سچویشن ہے میرے خیال میں میں نے جس طرح آپ نے کہا، واقعی میں نے پاکستان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور مجھے یہ تصادم والی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور کسی بھی طریقے سے سیاست کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ بالکل بھی اچھے آپٹکس نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ پہلی یہ کہ آج کے اگر ایونٹ کی بات کر لیں تو میری نہیں سمجھ میں آتا کہ جمعیت علماء اسلام کو جو ہے یہ اپنی فورس لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اگر کوئی فیئر تھا، کوئی اپریہنشن تھی، اور ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ جس کی تصدیق ہو گئی کہ ہمارے کارکنان کو انہوں نے اغوا کرنا تھا یا غائب کرنا تھا، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ راتوں رات کہیں گے کل صبح اجلاس ہے، اور ہمارے کارکنان کو کہیں محصور کر دیں گے، اس لیے ہم نے پارلیمنٹ لاجز میں اپنے کارکنان کی حفاظت کے لیے ان فورسز کو بلایا تھا۔ ان کا یہ موقف ہے، فورسز کو کہہ لیں یا جو بھی انصار الاسلام کی دستوں کو بلایا تھا۔
دیکھیے وسیم، یہ اپریہنشن تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کا جواز نہیں بنتا. دیکھیے لاجز کے اندر اس طرح ایک خاص وردی کے، اور بالکل یہ جتھا ہے، اس کو اس خاص وردی کے لوگوں کو اس طرح بھیجنا ایک کم سے کم سیاسی جماعت کے لیے، چاہے سیاسی و مذہبی جماعت ہو، اس کے لیے یہ اچھے آپٹکس نہیں ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ اچھے رجحانات نہیں ہیں سیاست کے لیے. دوسری طرف حکومت نے ڈی چوک پر جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اس دن دھرنے کا اعلان کر دیا. مطلب یہ اب اس کو، ابھی میں علی محمد خان صاحب کو پی ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ جی یوم تشکر. بھائی یوم تشکر آپ اس کے 4 دن بعد بھی منا سکتے ہیں، 3 دن بعد بھی منا سکتے ہیں اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو گورنمنٹ ہی کانسنٹریشن کی، اب آپ شیخ رشید کی آپ نے ابھی بات کی، مجھے آج ان کی پریس کانفرنس وفاقی وزیر داخلہ سے زیادہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی پریس کانفرنس نظر آ رہی تھی. یعنی ان اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، وہ کم سے کم یہ تو سوچے کہ وفاقی وزیر داخلہ جب پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس انداز میں پریس کانفرنس کی جاتی ہے. اور پھر آپ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کے طور پہ بھی پریس کانفرنس کر لیں، اس میں آپ نے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے. تو ہمارے یہاں جو پوری اوور آل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کسی بھی طریقے سے اچھی نہیں ہے، سسٹم کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ تصادم کی طرف جا رہا ہے مدن صاحب، تو یہ تصادم اس وقت سوٹ کس کو کرتا ہے زیادہ؟ دیکھیے سوٹ میں یعنی سب اپنے اپنے طریقے سے کہیں گے، لیکن میرے لحاظ سے دونوں کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ دونوں یہ ریئلائز نہیں کر رہے. میں ذاتی طور پہ پورے آئیڈیا کے خلاف تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے، اور میرا اپنا ایک اس پہ تجزیہ ہے کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کیوں خلاف تھا. میں سمجھتا ہوں اب بھی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی دینی چاہیے، لیکن اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے، انہوں نے موو کیا ہے. انہوں نے جس طرح موو کیا ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوئی، لانگ مارچ شروع ہوا بلاول بھٹو صاحب کا، اس کے بعد جو ایک دم نظر آیا کہ تحریک انصاف سے مختلف شاخیں نکلنی شروع ہو گئیں. یعنی کبھی علیم خان، جہانگیر ترین پہلے نکل گئے تھے، کوئی ہم خیال آ گیا، کوئی ہر طرح سے ایسا لگا کہ ایک دم جیسے کوئی چیز ہٹائی گئی ہو، اور ہر طرف سے ایک جتے نکل کر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے. تو سارے ان کے اتحادی جو ہیں وہ ان سے بات چیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑیں، پہلے آپ اپنے آپ کو تو سنبھالیں، کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے، آپ اپنے ایم این ایس کو سنبھال نہیں پا رہے، تو آپ کا پرابلم ہے. بھٹی صاحب بھی ہے میرے ساتھ. میں ذرا کوئکلی اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ جو آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے، راشد سومرو صاحب جو کہ ظاہر ہے جے یو ایف اے کے بہت مرکزی رہنما ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کا مسلسل رابطہ رہتا ہے. ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی ابھی ہم نے کہ جناب یہاں سے بھی کارکنان نکلے، یہاں سے خود بھی وہ کہیں دھرنے میں بیٹھے ہوئے، وہاں سے میں ذرا ان سے، راشد سومرو صاحب السلام علیکم، آپ ابھی کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وسیم بادامی صاحب وعلیکم السلام. میں دھرنے میں ہوں، اور میرو یہ پنو عاقل ضلع سکھر میں ایک دھرنے پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور یہ دھرنے کیا اندرون سندھ اور بھی مقامات پہ جاری ہیں، اور مطالبہ کیا ہے؟ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ ہمیں شک تھا کہ ہمارے ایم این ایس کو عدم اعتماد کے بعد اغوا کیا جائے گا. عمران خان کی 2 تقریروں کے بعد ہمیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ بوکھلا گیا ہے، کوئی حرکت کرے گا. انصار الاسلام جو ہماری ذیلی تنظیم ہے، رجسٹر تنظیم ہے، اس کے بابرتی رضاکار پارلیمنٹ لاجز کے اندر گئے، ہتھیار کے بغیر گئے، ڈنڈے کے بغیر گئے، پتھر کے بغیر گئے، اور انہوں نے ایم این ایس کے کمروں میں جا کر ایم این ایس کے ساتھ بیٹھے. نہ کوئی لاجز کا کنٹرول سنبھالا ہے، نہ کمروں کا کنٹرول سنبھالا ہے، نہ وہاں کے پولیس چوکیوں کا کنٹرول سنبھالا ہے. لاجز میں جا کر کمروں میں ایم این ایس کے ساتھ بیٹھ گئے تاکہ ایم این ایس کو کوئی اغوا نہ کرنے آئے. اگر اغوا کرنے آئے تو کچھ لوگ موجود ہوں، اپنے ایم این ایس کو اغوا سے بچا سکیں. اس صورتحال میں جو ہمیں شک تھا وہی ہوا. پولیس نے دعویٰ بولا اور ہمارے ایم این ایس کو اغوا کیا ہے، رضاکاروں کو اٹھایا ہے، ہمارے ایم این ایس پر تشدد کیا ہے. اگر آپ اسکرین پر دکھا سکیں ایک معزز ایم این اے جو پولیس نے تو اس وقت دعویٰ بولا ہے نا سر، کہ جب یہ دعویٰ بولا ہے جب یہ انصار الاسلام کے کارکنان اندر گئے، پاکستان کے وزیر داخلہ نے تصدیق کی کہ یہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، اس کو بینڈ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے الگ بحث ہے، لیکن اگر ایک کالعدم تنظیم کے لوگ غیر مسلح صحیح مخصوص وردی میں منظم انداز میں پارلیمانی لاجز میں داخل ہوں گے تو پولیس کو نہیں کرنا چاہیے کچھ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کالعدم نہیں ہے اور نہ بین ہے. کالعدم ہوگی تو جمعیت علماء بھی کالعدم ہوگی، بین ہوگی تو جمعیت علماء بھی ہوگی. کسی ادارے نے بین نہیں کیا، پہلی بات. دوسری بات، وہ جمعیت علماء اسلام کے ورکرز تھے، وہ کوئی ٹی ٹی پی کے ورکرز نہیں تھے، اور ایم این ایز اپنے ساتھ ان کو اپنے کمروں میں لے کے گئے ہیں. اگر انصار الاسلام کے خالی ہاتھ رضاکار ایم این ایز کے کمرے میں جا کر بیٹھے ہیں تو کیا حرج تھا؟
ہوا تو یہی نا کہ آئی جی آیا اور آئی جی نے اغوا کیا اور ہمارے ایم این اے مولانا جمال الدین کی پگڑی اتاری ہے. اگر آپ اسکرین پہ دکھا سکیں, آپ کے پاس ویڈیو ہو, ایم این ایس کو ذلیل کیا گیا, ایم این ایس کو مارا گیا ہے, ان کی پگڑیاں اتاری گئی ہے. آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی راشد سمرو صاحب کی. جی راشد سمرو صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی. بہرحال شیخ رشید جی احمد آپ صاحب کی آواز مجھے آ رہی ہے. داخلہ کہتے ہیں کہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے, آپ نوٹیفیکیشن. اور جی راشد سمرو آپ ہیں ہمارے ساتھ موجود؟ جی بالکل میں موجود ہوں وسیم بھائی. صحیح, سوری آپ کی, ہاں مجھے آواز. اچھا ایک تو یہ کہ مطلب آپ یہ نوٹیفیکیشن شاید اسکرین پہ بھی چل رہا ہو ابھی, تو وہ تو اب اگر وہ کہہ رہے ہیں. دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ظاہر مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ تو پارلیمنٹ کی لاجک ایک ایسا مقام ہے, ایک آدمی یہاں پہ انٹری ہوتی ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں 10 لوگوں کی انٹری بھی 40 لوگ اندر گھس گئے, تو اگر ایسا کچھ بھی ہوگا, ایسی کوئی موومنٹ ہوگی, تو پولیس ایکشن نہیں لے گی کیا؟ دیکھیں اس پہ اعتراض تو ایم این ایس کو ہونا چاہیے نا, جو لاجز کے اندر ہیں. وہ تو ان کی رہائش گاہ ہے, یہ کوئی شیخ رشید کا آفس تو نہیں ہے, یہ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس کا اجلاس گاہ تو نہیں ہے, ایم این ایس کی رہائش گاہ ہے. مجھے آپ کی آواز اگر دوبارہ کنیکٹ ہو تو مجھے بتائیے گا. راشد سمرو صاحب اگر آپ کو آ رہی میری آواز تو بتائیے گا مجھے. بہرحال راشد سمرو صاحب کہہ رہے ہیں ابھی کہ وہ ایک دھرنے موجود ہے, اگر کنیکٹ ہو جائے تو پوچھوں گا کہ ان کا ارادہ کیا ہے, کہ یہ دھرنا کب تک چلانا ہے یا کیا ہے صورتحال. سکھر میں وہ ایک دھرنے میں اس وقت موجود ہیں. عارف بھٹی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی وسیم آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. بھٹی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عارف بھٹی صاحب جی وسیم میں سن پا رہا ہوں آپ کو. ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے صورتحال. تو بہرحال ابھی کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مظہر عباس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ معاملہ جو ہے وہ ایک تصادم کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ تصادم اس وقت کس کو سوٹ کرتا ہے, یہ ایک سوال ہے. عام طور پہ ظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ تصادم جو ہے وہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے, لیکن ابھی حالات اتنے مختلف ہیں کہ اس کے بارے میں یہ بھی تجزیہ کرنا مشکل ہے کہ یہ والا ابھی اگر تصادم ہوتا ہے تو کس کو یہ تصادم سوٹ کرتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.